الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے، فرماتے ہیں کہ عامر ابن ربیعہ نے سہل ابن حنیف کو دیکھا جو نہا رہے تھے تو بولے، اللہ کی قسم میں نے آج کا سا دن دیکھا نہ ایسی محفوظ خالی دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ فوراً سہل گر گئے، پھر حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضور کو سہل ابن حنیف کے علاج میں رغبت ہے؟ خدا کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے۔ تو فرمایا، کیا تم ان کے متعلق کسی پر شبہ کرتے ہو؟ بولے، ہم عامر ابن ربیعہ پر شبہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو بلایا، ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے دعائے برکت کیوں نہ کی؟ اچھا اب ان کے لیے دھو۔ چنانچہ عامر نے ان کے لیے اپنا منہ اور ہاتھ اور کونیاں اور گھٹنے اور پاؤں کے کنارے اور تہبند کا داخلی حصہ ایک پیالہ دھویا، پھر اس پر ڈالا۔ چنانچہ وہ لوگوں کے ساتھ چل دیا، اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ شرح سنہ، اسے مالک نے بھی روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں ہے کہ فرمایا، نظر حق ہے، تم اس کے لیے وضو کرو۔ انہوں نے وضو کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث میں جو لفظ یہاں عربی میں آیا، طویل حدیث کی وجہ سے میں تلاوت نہیں کر سکا، مخباتا یا مخبہ بنا ہے خباؤن سے۔ اس کا معنی خیمہ، پردہ وغیرہ ہوتا ہے۔ مخبہ یا مخباتا کنواری پردہ نشین لڑکی کو کہتے ہیں۔ اب اس کے معنی محفوظ ہونے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسی معنی میں حضرت سہل چونکہ بہت خوبصورت تھے، خوبصورت بدن کے مالک تھے، یعنی فرمایا کہ یہ کیسی چکنی کھال ہے جس سے بدن کو ہڈیاں، یعنی بدن کی ہڈیاں چھپی ہوئی ہیں، جیسے دیوار پر سیمنٹ کیا ہو، پلسٹر کیا ہو۔ اسی سے کھال کی نرمی اور تندرستی مراد ہے۔ اس سے کہا، یعنی خوشی سے یا حیرانگی سے یا خوب غور سے دیکھا اور تعریف کی، تعجب سے، جس سے نظر ڈالی، جیسے ہی تعجب کیا نا تو اس سے نظر لگ گئی، یعنی حضرت سہل کو نظر لگ گئی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر یعنی نظر لگانا نہ لگانا یہ خود نظر والے کے اختیار میں نہیں۔ کئی لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، اگر پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دے یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے تو کہہ دے، سورہ کہف سے ہے یہ آیت، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر نہیں لگتی، چاہے اس کی نظر کتنی تیز کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی چیز پسند ہو، تعجب والی ہو، دیکھ کے حیرانگی ہو تو ماشاء اللہ کہہ لینا خالی، تو اس کو نظر نہیں لگتی۔ اگر ان کلمات کے بغیر ہی تعجب سے دیکھے گا تو تعجب کے الفاظ یعنی ماشاء اللہ بولے بغیر تو نظر لگ جاتی ہے۔ یعنی نظر کا پھر اثر دور کرنے کے لیے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، کونیاں، گھٹنے، پاؤں دھو کر پانی دو، پھر ان پر چھڑکا جائے جن کو نظر لگی ہے۔ تو تہبند کے پھر داخلی حصے ہیں، یعنی فرنٹ والا حصہ انہوں نے دھویا، پلو مراد لے لیں، پیٹ پہ جو حصہ ہے، جو بھی سامنے فرنٹ والا آزاد جو حصہ ہے، داخلی حصہ ہے، وہ مراد لیا، جو جسم سے متصل ہو، جو نظر والے کی ران اور سرین مراد لے لیں آپ، یا اعضائے تناسل۔ اسی طرح کہ اس سے استنجا بھی پھر کرایا گیا نا، اور پھر یہ پانی جس پر نظر لگی تھی اس پر چھڑکا گیا، چھینٹے مارے گئے، تو یہ نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نظر دور کرنے کے لیے ٹوٹکے کرنا درست ہے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ نظر اتارنے کے لیے بہت سارے ٹوٹکے بیان کیے گئے ہیں کہ نظر والے کے اعضائے بدن کو دھو کر دینا، پھر اس پر چھینٹے مارنا جس کو نظر لگ گئی ہے، یہ واجب ہے۔ جبکہ یہ مطالبہ ہو اور جس سے یہ مطالبہ کیا جائے، جس کی نظر پہ شک ہو، وہ پھر دھو کے دے بھی، وہ کہنا بھی مانے
کیونکہ یہ دفع نقصان کا ذریعہ ہے۔ پھر کچھ ٹوٹکے ایسے ہوتے ہیں جیسے کچا لہسن ہے، کچا پیاز ہے، لوگ مسجد میں رکھ کے آتے ہیں، یہ نہیں کرنا، اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ قاضی ایاز نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو مجمع عام میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، غیر ضروری باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوڑی کو مجموع میں جانے سے روکا تھا، پھر خلفاء نے یہ عمل جاری رکھا۔ یعنی پھر نظر والے کو وضو کا حکم دیا، پھر وضو کا غسالہ منظور پر یعنی جس پر کو نظر لگ گئی تھی اس پر چھینٹا مارا۔ خیال رہے ایک بات کا، خصوصی طور سے جب دوائیوں یعنی انجیکشنز، ٹیکے، سیرپ، گولیاں، کیپسول، جو بھی مروجہ آتے ہیں لیپ لگانے کے، آئنٹمنٹس، جیلز جتنے بھی ہیں، اگر ان میں تاثیر ہے تو ہماری عقل کام نہیں کرتی، تو ان ٹوٹکوں میں بھی عقل کام نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شریف ہے، لہٰذا ان پر اعتراض کرنا بے جا ہے، اور سوائے بے وقوفی، بے علمی اور جہالت کے کچھ نہیں ایسے ٹوٹکوں پر اعتراض کرنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔